روزانہ ہم اس وقت ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نئے سال میں بھی ابھی سے ہدف بنا لیں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم اتنا قرآن پاک روزانہ پڑھا کریں گے، ترجمہ تفسیر سنا کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اشراق الچاشت پڑھنے کی بھی بہت فضائل ہیں۔ حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا رہے اور اشراق الچاشت تک بیٹھا رہے، اشراق پڑھے، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 10واں پارہ شروع ہو چکا تھا، سورہ انفال، آیت نمبر 50 سے 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ، اور اگر تم دیکھتے جب، یتوفا جان نکالتے ہیں، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کفروا کفر کیا، جب ملائکہ فرشتے ان لوگوں کی جان نکالتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یضربون وجوہہم، تو ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ چکھو آگ کا مزہ۔ ذالک بما قدمت، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ نہیں ہے ذرا سا بھی ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر، اللہ بندوں پر ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ تو اس کا بدلہ ہے جو تم نے کیا تھا۔ کداب آل فرعون، جیسا فرعون والوں کا طریقہ رہا، والذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فأخذہم اللہ تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، ان اللہ قوی بے شک اللہ بڑی قوت والا، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ لم یک مغیرا نعمتا، اللہ نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کو، انعمہا علی قوم، اس نے انعام فرمایا ہو اس کا کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اسے بدل دے ان کی ذاتوں میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، جیسا فرعون والوں کا طریقہ، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم بذنوبہم تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون فرعون والوں کو، فرعون کی آل کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور وہ سارے ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، ان شر الدواب بے شک سب جانوروں میں بدتر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین کفروا فہم لا یؤمنون وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے، الذین آحدت منہم ثم ینقضون وہ لوگ جو تم نے معاہدہ کیا ان سے پھر وہ توڑ دیتے ہیں، احدہم اپنا عہد، فی کل مرۃ ہر بار میں، وہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے، وعدہ توڑتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں،
ترجمہ کنز العرفان ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جان نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آگ کا مزہ چکھو، آگ کا عذاب چکھو، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کافروں کی وہ حالت دیکھیں جب موت کے وقت فرشتے کافروں کی روحیں نکالتے ہیں، بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے، ان کو مارتے ہوئے منہ پہ، چہروں پہ، پیٹھوں پہ مارتے ہوئے روح نکالتے ہیں۔ فرشتے آگ میں سرخ کیے ہوئے لوہے کے گرز کافروں کے چہروں میں مارتے ہیں، خالی نہیں مارتے، لوہے میں تپا کے گرم کر کے، جیسے دنیا کی آگ میں گرم کیا جائے لوہا، وہ کسی کو لگے کتنا تکلیف ہوتی ہے، تو جہنم کی آگ تو بہت شدید ہے۔ وہ گرز گرم کر کے جہنم کی آگ میں کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگ کا مزہ چکھو۔ ابھی تو صرف ان کو ٹیسٹ چکھایا جا رہا ہے، عذاب بعد میں ہوگا۔ اور گرزوں کی ضرب اور مار سے جو زخم لگتا ہے نا، اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی یہ مصیبتیں، عذاب، یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جرم کے بغیر عذاب نہیں کرتا، اور کافر پر عذاب کرنا عدل ہے۔ آیت میں ظلام سے مراد بہت ظلم کرنے والا نہیں بلکہ مطلق ظلم کرنے والا مراد ہے، اور معنی یہ ہوا کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کذاب آل فرعون، جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں کفار کی ذلت آمیز شکست اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کرنے کا ذکر فرمایا، جبکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کفار قریش کو جو دنیا اور آخرت میں عذاب دیا ہے وہ ان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ تمام کفار اور سب منکروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کافروں کی اپنے کفر و سرکشی میں عادت فرعون اور ان سے پہلوں کی طرح ہے، تو جیسے فرعونیوں کو غرق کر کے ہلاک کیا، اسی طرح یہ بھی غزوہ بدر کے دن قتل اور قید میں مبتلا کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو یقین کے ساتھ جان لیا پھر بھی ان کی تکذیب کی، یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جان پہچان کر تکذیب کرتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی عجیب فطرت ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے ٹھیک کون ہے غلط کون ہے، پھر بھی غلط کی طرف چلا جاتا ہے، عجیب بات ہے۔ اب ان کو پتہ تھا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، جانتے تھے، یقین تھا، لیکن پھر بھی تکذیب کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ یعنی کافروں کو عذاب دینے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اسے ہرگز نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں اور زیادہ بدتر حال میں مبتلا نہ ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو روزی دے کر بھوک کی تکلیف دور کی، امن دے کر خوف سے نجات دی، اور ان کی طرف اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ انہوں نے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے یہ سرکشی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کی خون ریزی کے درپے ہوئے اور لوگوں کو رائے حق سے روکا۔ سدی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت حضرت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے، ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف کافر قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ مسلمان بھی اگر اسی روش پر چلیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کی معرفت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے، حق ادا کرتے رہے، تب تک عروج کی ان منازل پر فائز رہے کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ان کے زیر نگی رہی اور کفار مسلمانوں کا نام سن کر لرزتے رہے، اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور اس کے حق کی ادائیگی سے منہ موڑا
تب سے ان کی طاقت اور کافروں پر تسلط ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اور آج مسلمانوں کا دنیا بھر میں حال یہ ہے کہ کافر برے سے برے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلم ملک ہو جو کافروں کا دست نگر نہ ہو۔ کداب آل فرعون، جیسے فرعون والوں، فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلوں کا طریقہ، یعنی جو کفار مکہ بدر میں قتل ہوئے، ان کا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نعمت کو بدلنا ویسا ہی ہے جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب بعض کو زلزلے سے ہلاک کر دیا، بعض کو زمین میں دھنسا دیا، بعض پر پتھروں کی بارش برسائی، بعض کو تیز آندھی سے، بعض کی شکلیں بگاڑ کر ہلاک کر دیا، جبکہ فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اسی طرح ہم نے کفار قریش کو تلوار سے ہلاک کر دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبرت کے لیے مردودوں کے تاریخی حالات پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اولیاء، صالحین اور متقین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے واقعات کا مطالعہ کرنا بہت اچھا ہے۔ اس سے بندہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے جب اللہ والوں کے حالات پڑھتا ہے۔ اسی طرح مردودوں پر جن پر ظلم ہوا ان کے واقعات پڑھتا ہے تو اس سے بہت سی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ان شر الدواب، بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے فیصلے میں جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کفر پر سختی سے قائم ہیں، کسی صورت کفر چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، اور جب ہی ان سے عہد کیا جائے تو وہ عہد توڑ دیتے۔ قرآن پاک میں اس کے علاوہ اور مقام پر بھی کفار کو جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے کہا گیا، اور جانوروں سے بدتر، گمراہ، بلکہ تمام مخلوق سے بدتر فرمایا گیا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہوا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ ایک اور جگہ فرمایا ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ اور مزید فرمایا اولئک ہم شر البریہ، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ کفار کو اللہ پاک فرما رہے یہ بدتر ہیں، جانور ہیں، جانوروں سے بھی آگے بدتر ہیں۔ کفار کو جانوروں سے بھی بدتر فرمائے جانے کی مفسرین نے کئی وجوہات بیان فرمائی۔ ان کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جانور اللہ تعالیٰ کی آیات سننے، سمجھنے، دیکھنے کی قوت سے خالی ہیں، اپنا نفع نقصان پہچانتے ہیں، اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں، جبکہ کفار اپنے اعضاء میں اللہ کی آیات سننے، سمجھنے، دیکھنے کی قوت رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے، کفر اختیار کر کے خود اپنا نقصان کرتے ہیں اور اپنے مالک و مولا کے نافرمان ہیں، اس لیے سب جانوروں سے بدتر ہیں۔ اس سے متعلق مزید تفصیل کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 179 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ شان نزول ان شر الدواب، اور اس کے بعد کی آیتیں بنی قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنو قریظہ کے یہودیوں سے یہ معاہدہ تھا کہ وہ آپ سے لڑیں گے، نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ مشرکین مکہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو اس وقت بنو قریظہ نے یہ عہد توڑا اور ہتھیاروں سے ان مشرکین کی مدد کی۔ پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے اور ہم سے قصور ہوا ہے، اور دوبارہ عہد کیا۔ غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کا ساتھ دے کر انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور اللہ سے ڈرتے نہیں، یعنی وہ نہ خدا سے ڈرتے ہیں، نہ عہد شکنی کے خراب نتیجے سے، اور نہ اس سے شرماتے ہیں، حالانکہ عہد شکنی ہر عقل مند کے نزدیک شرمناک جرم ہے، اور عہد شکنی کرنے والا سب کے نزدیک بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ جب ان کی بےغیرتی اس درجہ تک پہنچ گئی تو یقیناً وہ جانوروں سے بدتر ہے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ خواہ بندوں سے کیا ہوا جائز عہد توڑا جائے یا اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی جائے، دونوں انتہائی مذموم ہیں، اور احادیث میں بھی عہد شکنی کی شدید مذمت بیان کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن 3 شخصوں کا مد مقابل ہوں گا۔ ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ دے پھر عہد شکنی کرے، دوسرا وہ شخص جو آزاد کو بیچے پھر اس کی قیمت کھائے، تیسرا وہ شخص جو مزدور سے کام پورا لے اس کی مزدوری نہ دے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، جو کسی مسلمان کا عہد توڑے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد توڑنا ایک مسلمانوں کے اندر ایک روٹین بن چکی ہے، حالانکہ تو کافروں کا طریقہ تھا وعدہ توڑنا، کہ مسلمان ایگریمنٹ کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں اور اس کے بعد اسی سے پھر جاتے ہیں کاروباری معاملات میں۔ اس لیے اکثر پارٹنرشپس ناکام ہو جاتی ہیں، معاہدہ ہوتا ہے پھر اس سے پھر جاتے ہیں، پورا نہیں اترتے، گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔